بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام صادق علیہ السلام کی والدہ بی بی ام فروہ بنت قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، اور کیجئے گا میں پھر سے دہراتا ہوں، بی بی ام فروہ بنت قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، اس خاطر ہے کہ جو عامت المسلمین ہیں ان کی جانب سے ریپیٹڈلی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے جو امام ہیں ان کا جو جد مادری کیسے سے تعلق بنتا ہے وہ تو خلیفہ اول سے جا کے ملتا ہے، تو پھر آپ خلیفہ اول سے برات کا اظہار کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ ہی کے امام کا جد مادری کی جانب سے جو سلسلہ ہے وہ تو خلیفہ اول سے جا کے ملتا ہے۔ اچھا غور کیجئے گا، آپ اس اعتبار سے کہ ٹیکنیکلی یہ بات صحیح ہے کہ وہاں تک شجرہ ملتا ہے ام فروہ بنت قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ خود محمد ابن ابی بکر ان سے وہ شجرہ ملتا ہے جا کر، جو خلیفہ اول کے نسبی بیٹے ہیں، خود عامت المسلمین برادر اہل سنت محمد ابن ابی بکر کو اون کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی چند نسلوں بعد جا کر یہ دلیل قائم کریں گے کہ آپ کی امام کی والدہ ان کا شجرہ خلیفہ اول سے جا کے ملتا ہے، لیکن جو خود جہاں سے جس کے ذریعے سے ملتا ہے محمد ابن ابی بکر انہیں تو اون کیجئے پھر، اس لیے کہ وہ تو ہیں ہی خلیفہ اول کے ڈائریکٹ اولاد ہے نا، اور بی بی اسما بنت عمیس کے، لیکن خلیفہ اول کے فوت ہو جانے کے بعد امیر المومنین نے حضرت اسما بنت عمیس سے ازدواج کیا تھا اور محمد ابن ابی بکر کو اپنے گھر لے آئے تھے، اور جو محمد ابن ابی بکر کی پرورش ہوئی ہے وہ علی ابن ابی طالب کے گھر میں ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو شجرہ جا کے ملتا ہے، بلکہ حرز الدین نے اپنی کتاب مراقد المعارف کی دوسری جلد میں اس بات کو لکھا ہے کہ محمد ابن ابی بکر کو مولا علی علیہ السلام وہی نسبت حاصل ہے جو حضرت ابو ذر غفاری کو ختمی مرتبت سے حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ شجرہ ملتا ہے تو جا کے پوری تفصیل بیان کیجئے پھر کہ اس میں حقیقت کیا ہے۔ تو حضرت محمد ابن ابی بکر نے تو خود تینوں خلافتوں کو غصبی شمار کیا، ان کے سٹینڈ سے بالکل واضح ہے، بلکہ جنگ جمل میں وہ اپنی خار کے مقابلے میں مولا علی کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ تو سبحان اللہ، اگر ایسے محب اہل بیت کی نسل کہ جس کے ارد گرد تو سب دشمن اہل بیت ہوں لیکن ان کا اپنا وجود محبت علی ابن ابی طالب سے سرشار اور چھلک رہا ہو، اس مرد مجاہد کی نسل سے اگر کوئی بی بی ہو تو حق ہی ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی ماں قرار پائے۔ ارے سبحان اللہ قبلہ، واہ واہ۔ تو اس کی یہ پوری تفصیل ہے، اور اس تفصیل کا چونکہ تعلق امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور اس کے لیے یوٹیوب پر کلپس بھی کچھ موجود ہیں کچھ مفتیان کرام کے، تو میں نے کہا یہ وضاحت کر دوں کہ آپ پوری تفصیل بیان کیجئے کہ جو شجرہ جا کے ملتا ہے اس میں محمد ابن ابی بکر، اور یہ کہہ کر پھر آپ خالی کریڈٹ نہیں لے سکتے کہ خلیفہ اول کی نسل سے ہیں، بلکہ اصل تو یہ سوچ کر عبرت حاصل کیجئے کہ جس محمد ابن ابی بکر کی نسل سے ہیں امام جعفر صادق کی والدہ، انہیں تو عشق حیدر کرار میں اپنے باپ ہی کی خلافت کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں جملہ آپ کی خدمت میں کرنے والا ہوں، اور ریجیکٹ کرنے والے ہی کو رافضی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ ریجیکٹ کرنے والے ہی کو رافضی کا، جی ہم رافضی ہیں، ہم ریجیکٹ کرتے ہیں سبحان اللہ، ہر وہ کہ جس نے اہل بیت کے حق و غصب کے ہم ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ بہت اہم درس ہے ہمارے لیے کہ آپ خود اور یہاں بچوں کی تربیت کے اعتبار سے باقی جو ساری ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں اور جو اہم باتیں ہیں ہمیں ماحول کے اعتبار سے خیال رکھنا ہے، ان میں جو بیس ہوتی ہے نا، بنیاد، کچھ ایک ہوتی ہے بلڈنگ، اس میں آپ کو ایک ظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے، کچھ اس میں ڈیکوریشن کی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ اس میں کچھ کام کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ایک ہے بنیاد، سلیبس، جہاں پر بنیاد بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ بنیاد میں گھٹی میں ملا دیجئے اپنے بچوں کے لیے دو باتیں، ایک یہ کہ معصوم 14 کے علاوہ ہے نہیں کوئی، سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی ہستی آ جائے معصوم 14 ہے۔ بے شک، سلامت رہے، سلامت رہے، سبحان اللہ، سلامت رہے قبلہ، کیا کہنے۔ کوئی آ جائے، معصوم فقط 14 ہے، اور ہمیں رشتہ داریوں کو اور تعلقات کو دیکھنا ہی نہیں ہے۔ بے شک، جو معصوم علیہ السلام کی محبت سے سرشار ہے، وہ چاہے کسی خاندان کا ہو، وہ ہمارے سر کا تاج ہے، اور اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی بغض ہے یا شک و شبہ ہے، چاہے وہ ہماری اپنی محفل میں بیٹھا ہوا بظاہر
जिस्म उसका यहाँ हमारा उसका कोई ताल्लुक नहीं उससे हमारा। बेशक सुभान अल्लाह वाह 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 बेशक। ये बहुत अहम है। मैं बता रहा हूँ आपको अकायद के मामले में जैसे जैसे हालात बढ़ते जाएंगे बहुत सख्त हालात आने वाले। अहादीस में मफहूम मौजूद है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की सही विलायत पर बाकी रहने वाले बहुत कम रह जाएंगे। सही है। तो ये सब मौला अली की सोहबत का नतीजा था जो मोहम्मद इब्न अबी बकर उस मकाम पे पहुंचे। और उसमें एक जो सीखने की और बड़ी अहम बात, मेरी माए बहनें जो सुनाई, बहुत बड़ा किरदार मोहम्मद इब्न अबी बकर की मां जनाब अस्मा बिन्त उमैस का था। मां का किरदार जनाब पयाम आजमी ने इसी मौके के लिए तो कहा था मां की खिदमतों का जिक्र करते हुए कि अपनी औलाद की तकदीर बदल देती है। अपने औलाद की तकदीर बदल देती है भाई, बाप के खून की तासीर बदल देती है भाई वाह अल्लाह अकबर। बाप के खून की तासीर बदल देती। थोड़ा सा ऐसे शबी मामला यजीद के बेटे के साथ भी हुआ है। अगरचे कि कोई तकाबुल नहीं है यजीद के बेटे में और मोहम्मद इब्न अबी बकर में, जमीन आसमान फर्क है, मैं तकाबुल नहीं कर रहा, लेकिन मैं समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं कि उसकी मां भी कम से कम उसे इतना तो तरबियत दे दी थी कि सगे बेटे ही ने बाप को डिसोन कर दिया था। और ये शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इतना गहरा असर था कि बेटा ही बाप पर तबर्रा कर रहा था। अब फिर मैं जनाब पयाम आजमी साहब के चंद मिसरे आपको सुना दूं कि सदियों में जो उभरी थी वो तस्वीर बदल दी, नस्लों से जो बिगड़ी थी वो तकदीर, नस्ल बिगड़ी चली आ रही थी ना बनी उमैया की, लेकिन नस्लों से जो बिगड़ी थी वो तकदीर बदल दी। फर्जंद यजीद और खिलाफत से हो बेजार, तूने तो उमवी खून की तासीर बदल दी। क्या कहने भाई मिलकर एक सलावत भेजते हैं मौला जाफर इब्न मोहम्मद सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। मोहम्मद